میرے اللہ نے ایک رات اتاری ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر کی خود فضیلت یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ ایک سورت ہی لیلۃ القدر کو بتانے کے لیے کافی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اکثر اعمارا واقل اعمالا، یہ اے میرے رب میری امت کی عمریں تو نے سب امت میں سے سب سے چھوٹی رکھی ہیں، تو ان کے اعمال بھی تھوڑے رہ جائیں گے۔ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا آتیت امتک لیلۃ القدر، ہم نے آپ کی امت کو ایک رات ایسی دی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور یہ رات کب ہے یہ بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ سارے رمضان میں تلاش کریں تو مشکل ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے میں اس رات کو تلاش کرو۔ ہم سب اللہ کے سامنے اس رات کھڑے ہو کے اللہ سے مانگیں۔ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم لیلۃ القدر پر بات کریں گے۔ میرے اللہ نے ایک رات اتاری ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور لیلۃ القدر کی شان میں میرے اللہ نے قربان جائیں، میرے اللہ نے خود قرآن نازل کیا ہے، پوری ایک سورت اتاری ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ اکبر، اللہ اس میں خود لیلۃ القدر کو بتا رہا ہے۔ ابتدا اللہ کر رہا ہے کہ میں نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی اہمیت کو بتانے کے لیے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اللہ تاکید کے ساتھ بتا رہا ہے ہم نے قرآن کو بھی شب قدر میں، قدر کی رات میں اتارا ہے۔ ایک اور جگہ پر میرا رب خود کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو مبارک رات میں، یعنی اس سے مراد قرآن مجید کو مبارک رات میں آسمانوں سے اتارا ہے۔ تو لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ قرآن کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ تنزیل من رب العالمین، اللہ کی طرف سے اتارا گیا کلام ہے۔ ھذا بلاغ للناس، اللہ کی طرف سے لوگوں تک اتارا گیا ایک پیغام ہے، بھیجا گیا ایک پیغام ہے۔ اور پورا قرآن 30 پارے، پورا قرآن 6666 آیات کے ساتھ اور 10 لاکھ سے اوپر کلمات کے ساتھ میرے اللہ نے اس قرآن کو بتایا ہے کہ لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ لیلۃ القدر کی خود فضیلت یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور پھر اللہ خود تعجب کے ساتھ تعجب بیان کرتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ یہ براہ راست خطاب تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہے، اور آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے، لیکن اس سے مقصود پوری امت کو بتانا ہے۔ تعجب کے ساتھ میرا اللہ بتا رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انا انزلناہ، اتنا مضبوط کلام ہے، اتنا مضبوط خطاب ہے، انا تاکید ہے۔ انزلناہ، اللہ تعالیٰ اپنی طرف خطاب کو اپنی طرف لوٹا کے ہم نے اس کتاب کو، ہم نے اس قرآن کو، پھر دوبارہ انا، ہم نے تاکید کے ساتھ، انزلناہ، اتارنے والا کون ہے؟ اللہ کہہ رہے ہم اتارنے والے ہیں، یعنی میں اللہ اتارنے والا ہوں، رب السماوات والارض، رب اتارنے والا ہوں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
کس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے؟ یہ ایک سورت ہی لیلۃ القدر کو بتانے کے لیے کافی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کتنی عظمت بتا رہا میرا رب، اپنی نسبت کو جوڑ رہا قرآن کے ساتھ، اور قرآن کو اتار رہا ہے لیلۃ القدر کے ساتھ۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے وہ نہیں بتایا، لیکن 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 83 سال بنتے ہیں، 80 سال سے زیادہ، یہ ایک رات بہتر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کو بنی اسرائیل کے ایک شخص کا بتا رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا کہ جو اپنے آپ کو جہاد میں اس نے اتنا مشغول رکھا کہ 1000 مہینے تک اس نے اپنے آپ کو جہاد میں لگائی رکھا، 80 سال تک جہاد کرتا رہا اللہ کے نام کے اوپر۔ اور ایک روایت میں فرمایا ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں جو 80 سال یعنی 1000 مہینے رات کو عبادت کرتا تھا اور دن کو اللہ کے راستے میں گھوڑے پہ بیٹھ کے جہاد کے لیے نکل جایا کرتا تھا۔ دن اور رات 24 گھنٹے عبادت، اور افضل العبادت اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، اور رات کو قیام میں گزارا کرتا تھا۔ تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ ہماری تو عمریں اتنی چھوٹی ہیں، ہم پھر ان اعمال کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ ان کی تو عمریں اتنی زیادہ تھی، ان کے تو اعمال اتنے زیادہ تھے، تو ہم ان کے ساتھ کہاں مقابلہ کر سکیں گے اور کہاں ہمارے اعمال کا وزن آئے گا؟ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یا ربی جعلت امتی اکثر اعمارا واقل اعمالا، یہ اے میرے رب، میری امت کی عمریں تو نے سب امت میں سے سب سے چھوٹی رکھی ہیں، تو ان کے اعمال بھی تھوڑے رہ جائیں گے۔ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا آتیت امتک لیلۃ القدر، ہم نے آپ کی امت کو ایک رات ایسی دی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس پر اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ لیلۃ القدر دی ہے، بنی اسرائیل کے عابد کی 1000 سال کی عبادت سے بہتر ایک رات کی عبادت ہے، بنی اسرائیل کے عابد کی 1000 دن کے جہاد سے بہتر ایک رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے رونا اور گڑ گڑانا ہے۔ لیلۃ القدر، اور اس کو میرے رب نے رمضان میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی برکت اور اس کی شان کو تم کیا جانو؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں اللہ کے سارے فرشتے، اللہ کے فرشتے جو سدرۃ المنتہا پہ مقرب فرشتے ہیں، جبریل امین کے ساتھ آسمانوں سے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ فرشتے زمین پہ آتے ہیں۔ اس امت کا کوئی مرد عورت جو اللہ کے سامنے قیام میں ہو، جو اللہ کے سامنے ذکر تلاوت میں ہو، جو اللہ کے سامنے رونے دھونے میں ہو، تو اس کو آ کر وہ سلام کرتے ہیں، اس کو آ کر سلام کرتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں فرشتے کہ بندے اور بندیاں، اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں اللہ کے سامنے اس رات میں کھڑے ہو کے مانگ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، قیام میں ہیں، کوئی سجود میں ہیں، تو اللہ کے یہ فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ان کے لیے برکت اتارتے ہیں، ان کے لیے رحمت اتارتے ہیں۔ اور یہ رحمت اور برکت کب تک ہے؟ ہی حتی مطلع الفجر، فجر تک یہ رحمت اور برکت ہے، اس میں کوئی اور چیز نہیں ہے، براہ راست اللہ اپنے کلام میں خطاب کر رہا ہے۔
براہ راست میرا رب کرام میں بتا رہا ہے کہ ہم نے ایک رات دی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روایت ہے، بخاری، مسلم اور نسائی میں روایت ہے کہ ایک رات لیلۃ القدر، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، جو لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ، محاسبے کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوا، اللہ کے سامنے عبادت کے لیے کھڑا ہوا، اس کے زندگی کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ 80 سال سے تو یہ رات بہتر ہے، 80 سال کی عبادت میں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لیلۃ القدر میں محروم رہا، جو اس رات شب قدر کی رات کو محروم رہا، وہ بدبخت محروم ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی محروم نہیں رہ سکتا۔ اس رات اللہ سب کو نوازتا ہے، اپنے سامنے 2 نفل پڑھنے والے کو بھی اللہ اس رات نوازتا ہے۔ اور قربان جائیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر میں اس رات کو پاؤں تو میں اللہ سے کیا دعا مانگوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اللہ سے مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، عفو کریم کے ساتھ بھی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ ہم سب اللہ کے سامنے اس رات کھڑے ہو کے اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اور یہ رات کب ہے یہ بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ سارے رمضان میں تلاش کریں تو مشکل ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی آخر عشر رمضان کے آخری عشرے میں اس رات کو تلاش کرو۔ اور پھر فرمایا اطلبوہا، اس کو اللہ سے مانگو طاق راتوں میں۔ تو آخری عشرے کو بھی پھر اللہ نے اور قریب کر کے 5 راتیں دی ہیں۔ طاق راتوں سے مراد 21 کی رات ہے، آج 21 کی رات ہے، 23 کی رات ہے، 25 کی رات ہے، 27 کی رات ہے، 29 کی رات ہے۔ ان 5 راتوں میں میرا اللہ لیلۃ القدر کو ہر سال مختلف جگہوں پہ ظاہر کرتا ہے۔ 21 میں بھی ہو سکتی ہے، 23 میں بھی ہو سکتی ہے، 25 میں بھی ہو سکتی ہے، اور 27 کو بھی ہو سکتی ہے، اور 29 کو بھی ہو سکتی ہے۔ 5 راتیں جو میرے اللہ کے سامنے کھڑا ہو لے گا، 80 سال کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے 2 رکعت لیلۃ القدر میں کھڑے ہو کے اللہ کے لیے تہجد میں عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے پڑھ لیے جائیں اور اللہ سے دعا مانگ لی جائے، وہ بھی لیلۃ القدر شمار ہوگی۔ اس کی بھی 2 پڑھ لے، 4 پڑھ لے، 10 پڑھ لے، 20 پڑھ لے، 50 پڑھ لے، قرآن ساری رات تلاوت کر لے، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ تو طلوع فجر تک یہ رات خیر و برکت والی ہے، میرا رب خود کہتا ہے، اور رمضان میں اس کو نازل کیا ہے۔ بلکہ ایک اور بات آپ کو واضح کرتا جاؤں، آسمانی تمام صحیفے اور کتابیں میرے اللہ نے رمضان میں نازل کیے ہیں۔ صحف ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پہ جو صحیفے نازل ہوئے ہیں، ایک روایت کے اندر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ 3 رمضان کو نازل کیے گئے ہیں، ایک اور روایت میں 6 رمضان کو نازل ہوئے ہیں۔ انجیل میرے اللہ نے 6 رمضان کو نازل کی ہے، اور زبور میرے اللہ نے 18 رمضان کو نازل کی ہے، بعض روایت میں 17 رمضان کو نازل کی ہے، اور قرآن مجید 25 رمضان کو نازل ہوا ہے، 27 رمضان کو نازل ہوا ہے، اور بھی روایات ہیں۔ لیکن مختصر یہ کہ ساری آسمانی کتابوں کو میرے رب نے رمضان میں نازل کیا ہے، اور خاص طور پہ قرآن کو رمضان کی آخری راتوں میں، طاق راتوں میں نازل کیا ہے، لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔
اس رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں، اس رات میرے اللہ سے مانگ لیں، وہ دینے کے لیے تیار ہے، وہ آسمانوں سے آسمان دنیا پہ آ رہا ہے، آج رات آئے گا، کل رات، پرسوں رات فرشتے آئیں گے، جبریل امین فرشتوں کے لشکر کے ساتھ اس زمین پہ ڈھونڈتا پھرے گا کہ کہاں ہیں میرے اللہ کے سامنے عبادت کرنے والے بندے اور بندیاں جو اللہ سے اپنے آپ کو قبول کروا لیں۔ تو یہ رات خیر و برکت والی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ میں پھر قرآن کی اس آیت کی طرف آتا ہوں، اتنی خوبصورت آیات ہیں جو میرے رب نے اتاری ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ دو آیات اللہ اہمیت بتانے کے لیے بتا رہا ہے، اور پھر لیلۃ القدر ہے کیا اگلی 3 آیات میں وہ بتا رہا ہے۔ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ رات ہے جو ساری آسمانوں سے فرشتے ساری رات اتر کے زمین پر آتے ہیں، تیرے رب کے حکم سے آتے ہیں۔ وہ رات ہے جو طلوع آفتاب تک، فجر طلوع ہونے تک، ہی حتی مطلع الفجر، خیر و برکت والی ہے، خیر و برکت والی ہے۔ اس رات کو پانے سے کیا مراد ہے؟ کیا اس رات کچھ نظر آئے گا؟ کیا اس رات میں کچھ دیکھوں گا؟ اگر کسی کو میرا اللہ کچھ دکھا دے تو بھی ٹھیک ہے، اگر کسی کو کچھ نہ بھی دکھائے تو یہ رات لیلۃ القدر عبادت کی رات ہے، کچھ دیکھنے دکھانے کی رات نہیں ہے۔ مختلف باتیں بنی ہوئی ہیں، اس رات یوں نظر آئے گا، اس رات یوں نظر آئے گا، اس رات یہ ہوگا۔ اگر اللہ کسی پہ الہام کر کے کسی کے وجدان میں کچھ اس کو دکھا دے تو میرے اللہ کا کرم ہے، دکھا سکتا ہے۔ اگر کسی کو کچھ نظر نہیں آیا اور وہ لیلۃ القدر میں کھڑا ہوا ہے تو وہ تمام فضیلتیں اس کو حاصل ہو گئی جو میرا رب بتا رہا ہے، جو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ یہ رمضان تو ہمارا آخری رمضان ہو جائے اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں، اس رمضان میں نیت کر لیں، یہ رمضان تو اللہ کو راضی کرنے والا رمضان ہو جائے، اس کے بعد نہیں کروں گا، آج کے بعد نہیں کروں گا۔ یہ لیلۃ القدر 5 راتیں جس نے عبادت کی ہیں، وہ وثوق سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ لیلۃ القدر اس کو ملی ہے، وہ اس کے بعد نہ اللہ کی نافرمانی میں لگے۔ ہم اپنے اللہ کے لیے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ انا الینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم۔ پھر وہ جب لوٹ کے اللہ کے پاس ہم جائیں گے تو پھر اس کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینا ہے، میں نے کیا دیکھا تھا، میں نے کیا بولا تھا، میں نے کیا سنا تھا، میں نے کیا سوچا تھا، میں نے کیا پلاننگ کی تھی، میرا دل کس کے لیے دھڑکتا تھا، میرے ہاتھ کس کے لیے اٹھتے تھے، میرے پاؤں کس کے حکم پہ اٹھ کے چلا کرتے تھے، میری دھڑکنیں کس کی تھی، میرا جسم کس کا تھا۔ میں اللہ کا ہوں تو میرا جسم بھی اللہ کا ہے، میں اللہ کا ہوں تو میرے جسم کا ہر عضو اللہ کا ہے۔ یہ اللہ کی فرما برداری میں لگ جائے۔ یہ رمضان اس رمضان میں ہم اللہ سے مانگ لیں کہ اللہ تو ہمیں ہمارے جسم کو اطاعت کے لیے قبول کر لے، ہم سے راضی ہو جا، ہم تیرے بندے ہیں۔